بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب عمران خان استعفیٰ دینے پر راضی ہو گئے ہیں، اور کلائمیکس اس کا یہ ہے کہ وہ استعفیٰ تب دیں گے جب اپوزیشن انہیں لوٹی ہوئی دولت واپس کر دے گی۔ تو کہنے والے کہتے کہ خان صاحب ایت استعفیٰ دینے یہ گلا نہ ہوئی۔ وزیر اعظم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ استعفیٰ دینے کے لیے جرت اور کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب پتہ نہیں انہوں نے یہ اپوزیشن پر طنز کیا ہے یا اپنی بے بسی ظاہر کی ہے۔ تو جس طرح وزیر اعظم نے استعفیٰ دینے کی مشروط پیشکش کی ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادا ناچے گی۔ جو حکومت ابھی تک اپوزیشن پر لگائے گئے کرپشن کے الزامات کسی مصدقہ فورم پر ثابت نہیں کر سکی، لوٹی ہوئی دولت کا 1 روپیہ بھی واپس نہیں لا سکی، جس نے اپوزیشن پر یا اپنے سیاسی مخالفین پر جتنے الزامات جلسے جلوسوں اور کنٹینر پر کھڑے ہو کر لگائے وہ اب تک کہیں ثابت نہیں ہوئے۔ تو اپوزیشن سے لوٹی ہوئی دولت جمع کرانے کا مطالبہ اس وقت جائز سمجھا جا سکتا ہے جب کسی پر وہ چوری ثابت ہو چکی ہو، تو پھر پوری قوم مل کر خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور ان سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ وہ پیسے واپس جمع کریں۔ اب جہاں تک خان صاحب کی یہ مشروط آفر ہے، تو خان صاحب تو یہ بھی کہتے تھے کہ اگر انہیں 10 بندے اقتدار چھوڑنے کا کہیں گے تو وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ IMF کے پاس نہیں جائیں گے، جانا پڑا تو خودکشی کر لیں گے۔ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس بار جو خان صاحب وعدہ کر رہے ہیں اس پر عمل کر لیں گے؟ چلے اپوزیشن اگر یہ بات مان بھی لیتی ہے تو خان صاحب کیا اپنے وعدے پر پورا اتریں گے یا پھر وہ اس پر بھی یو ٹرن لیں گے؟ تو خان صاحب نے یہ بھی کہا جو ہم بات کی کہ اپوزیشن میں استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، استعفیٰ دینے کے لیے جرت اور کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ جو پوچھنے والے ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات خود ان پر لاگو نہیں ہوتی؟ جس طرح عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، گورننس بری طرح فیل ہو چکی ہے، معاشی بدحالی نے ملک میں ڈیرے دار رکھے ہیں، حکومت اپنی ناکامی کا اعتراف کرنے کی بجائے یعنی جو ٹوٹل فیلئر ہے عوام کو صبر کرنے کے مشورے دے رہی ہے۔ تو خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے لوگ استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں رکھتے، تو پھر خان صاحب جرت اور ہمت کا مظاہرہ کریں، فریش الیکشن کی طرف چلے جائیں، عوام سے نیا مینڈیٹ حاصل کریں۔ اگر لوگ ان کی 2.5 سالہ کارکردگی سے خوش ہوں گے تو انہیں اگلے 5 سال بھی مل جائیں گے، 2.5 سال بعد بھی تو الیکشن میں جانا ہے۔ تو ذرا سی ہمت، جرت، کردار کا مظاہرہ جو آپ دوسروں سے توقع رکھ رہے ہیں وہ خود بھی کر لیں۔ اپوزیشن کے استعفوں اور لانگ مارچ کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ تو مڈ ٹرم الیکشن کروا کے اپوزیشن کا منہ بند کریں۔ مگر ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ جرت اور کردار کی ضرورت ہے اس کے لیے۔ تو جرت اور کردار صرف اپوزیشن کا ہی کیوں آزمایا جا رہا ہے؟ وزیر اعظم کیوں نہیں کوئی مثال قائم کرتے؟ 2.5 سالوں سے صرف باتوں دعووں نعروں سے حکومت چل رہی ہے۔ 2.5 سال سے حکومت نے بڑکے مارنے اور اپوزیشن کو احتساب کے نام پر انتقام کا نشانہ بنانے کے سوا کیا کیا ہے؟ حکومت نے اپنی ساری توجہ اور توانائی مخالفین کو سزائیں دلوانے، جیلوں میں ڈالنے پر محدود کر رکھی ہے، اور اگلے 2.5 سال میں بھی اس کے سوا اور کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو اس سے عوام کو کیا فائدہ؟ عوام تو وعدوں اور دعووں پر سوال اٹھائیں گے، اور سوال ان کے وہی ہے سادہ سے کہ کہاں ہے وہ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، کتنی یونیورسٹی حکومت نے بنائی، روزگار کے کتنے مواقع پیدا کیے، مہنگائی سمیت عوام کے کتنے مسائل حل کیے۔ سیاسی مخالفین کو سزائیں سنانا کبھی بھی کامیابی کا کرائیٹیریا نہیں ہو سکتا۔ اس سے صرف چند لوگوں کو خوش کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے ملک میں غربت، مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کم نہیں کی جا سکتی۔ اس کے لیے پریکٹیکلی یعنی عملی اقدامات کرنا پڑتے ہیں۔ تو خان صاحب کے پاس میرے نزدیک ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ جرت اور کردار کا وہ سبق جو وہ دوسروں کو پڑھا رہے ہیں اس پر خود عمل کریں اور سیاسی میدان میں سب کو شکست دیں، 2/3 اکثریت لے کر دوبارہ اقتدار میں آئیں، تاکہ وہ سب مجبوریاں جو آج قوم کو بتاتے ہیں کہ وہ مجبوریوں کی وجہ سے اپوزیشن کو سزا نہیں دلا سکتے، وہ مجبوریاں جو انہیں عوام کے مسائل حل کرنے سے روکتی ہیں، وہ ساری مجبوریاں ختم ہو جائیں۔ اب جو حکومت 2.5 سال بعد بھی اپنی ناکامیوں کو سابقہ حکومتوں کھاتے میں ڈال رہی ہے، تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے
جس میں سابقہ حکومتیں موجودہ حکومتوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، جو رخصت ہونے کے بعد بھی اتنی پاورفل ہوتی ہیں کہ چینی کی قیمت میں اضافہ بھی وہ کرتی ہے، کرپشن میں اضافہ بھی ان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ساری جو برائیوں کی جڑ ہے، یعنی حکومت جو کام کرنا چاہتی ہے، جو طاقتور حکومت ہوتی ہے، وہ اس لیے نہیں کر پاتی کہ اس سے پچھلی حکومت وہ ان سے بھی طاقتور ہے، اور قانون سازی میں پچھلی حکومتیں رکاوٹ ہیں۔ تو یہ پچھلی حکومتوں والا بیانیہ سن سن کر عوام تنگ آ چکے ہیں، یہ بیانیہ بری طرح پٹ چکا ہے۔ عوام یہ پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ کے پلے کیا ہے، اور اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کے پلے بہت کچھ ہے تو پھر یہ فیصلہ سیاسی میدان میں کرنے سے انہیں نہیں گھبرانا چاہیے۔ تو خان صاحب تو قوم کو کہتے تھے گھبرانا نہیں، اب انہوں نے ایک نیا فارمولا دیا ہے کہ تھوڑا سا صبر اور۔ یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہے مہنگائی، اور مجھے اس چیز کا پورا احساس ہے کہ اس وقت ہمارے لوگوں کے اوپر ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہماری گورنمنٹ نے ایکسپورٹس بھی بڑھائی ہیں اور ہماری ریمیٹنسز بھی بڑھی ہیں، اور ہمارا ملک صحیح راستے پہ لگ گیا۔ اللہ کا شکر ہے، اس وقت مہنگائی جب ہم آئے تھے گورنمنٹ میں، اس سے پہلی دفعہ اس سے کم مہنگائی ہے اس مہینے۔ تھوڑا آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ ایک برے معاشی حالات میں، ایک مقروض ملک میں جس نے قرضے لیے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ جیسی ہماری معیشت ٹھیک ہوگی انشاءاللہ اس کے اوپر مکمل قابو پا۔ تو محترم وزیر اعظم نے عوام کو یہ مزدہ سنایا ہے کہ جیسے ہی روپیہ مضبوط ہوگا، جیسے ہی روپیہ مضبوط ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن قوم کو یہ نہیں بتایا کہ روپیہ مضبوط کیسے ہوگا۔ کیا جب ڈالر 100 روپے کا ہو جائے گا تب روپیہ مضبوط ہوگا، یا جب ڈالر 200 روپے کا ہو جائے گا تب روپیہ مضبوط ہوگا؟ سوال یہ کہ اگر معیشت کی مضبوطی کا تعلق روپے کی مضبوطی سے ہے، یعنی اگر روپیہ سٹرونگ ہے تو اکانومی سٹرونگ ہوگی، تو پھر ذرا چلے پیچھے۔ سوال وہاں بنتا ہے کہ اگر یہ پتا تھا ہمیں کہ روپیہ مضبوط ہوگا ڈالر کے مقابلے میں تو ہماری اکانومی مضبوط رہے گی، تو پھر حکومت نے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر گرائی کیوں؟ کیا اس وقت نہیں معلوم تھا کہ روپیہ گرا تو مہنگائی آئے گی، اور مہنگائی آئی تو عوام پسے گی، ڈالر کی قدر بڑھے گی تو ہماری قدر گر جائے گی، مہنگائی عوام کا جینا دوبر کر دے گی؟ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اس وقت روپیہ اس لیے کمزور کیا گیا کہ عوام جو مہنگائی کی چکی تلے پیس جائے، اور اس میں کوئی انٹینشن تھی؟ حکومت جب آئی تھی، جب خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو ڈالر تقریباً 125-26 کا تھا، اور یہ نگران حکومت کے دور میں ہوا تھا۔ جب حکومت نے اس کی قدر گرا کر 160 پر کیا، جب خان صاحب کو ٹیلی ویژن سے پتا چلا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ اوپر چلا گیا اور روپے کی قدر گرا دی گئی ہے، اور آفیشلی گرا دی گئی ہے، روپیہ 160 پر گیا، 64 پر گیا، 68 پر گیا، اب واپس وہ 160 پر ہے، تو کیا خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ڈالر واپس 125 کا ہو جائے گا؟ تو روپے کی مضبوطی تو اسی صورت میں ہوگی جب ڈالر ڈی ویلیو ہوگا، جو ہمیں دور دور تک ہوتا نظر نہیں آتا، یعنی ہنوز دلی دورس۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ وزیر اعظم نے قوم کو دراصل یہ پیغام دیا ہے کہ صبر کرے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، حکومت کی نالائکی نالی کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو صبر اور شکر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس سے پہلے بھی فرما چکے ہیں کہ سکون قبر میں ملے گا، گھبرانا نہیں ہے، اور تھوڑا سا صبر اور۔ یہ سارے پیغام صرف قوم کے لیے، یعنی کونین کی کڑوی گولیاں شوگر کوٹڈ کر کے عوام کو کھلائی جا رہی ہیں۔ ویسے بھی آج کل پرائم منسٹر شاہ رخ خان بات کرتے نظر آ رہے ہیں، پچھلے دنوں وہ یہ فرما رہے تھے کہ 5 سال حکومت کے لیے بہت کم عرصہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حکومتیں لمبی پلاننگ نہیں کر پاتی، لانگ ٹرم منصوبے نہیں بنتے، شارٹ ٹرم بنتے ہیں، لوگ آگے کا نہیں سوچتے۔ جبکہ ساری حکومتیں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم منصوبوں کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ تو لگا یہ تھا کہ ایک طرف وزیر اعظم اپنے لیے اقتدار کی مدت میں اضافے کی خواہش رکھتے ہیں، اور جو ہے جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد پر وہ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، جبکہ اپوزیشن انہیں اقتدار سے باہر نکالنے کی جدوجہد میں مصروف عمل ہے۔ تو پتہ نہیں یہ انہوں نے پورے پاکستان کے لیے کہا ہے صبر کرو، یا پھر اپوزیشن سے کہا ہے کہ صبر کرو، بلکہ ہو سکتا ہے کل وہ نیا ڈائلاگ مارکیٹ میں لے کر آئے کہ برداشت کرو۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں اور احسن اقبال گفتگو کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری اور بڑے اہم رہنما منسٹر بھی رہ چکے ہیں. گفتگو کر رہے ہیں اپوزیشن کے اس ایجنڈے کے حوالے سے جس میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اپوزیشن 31 جنوری کو استعفے دے گی, یا انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے مطالبہ کر رکھا تھا کہ خان صاحب 31 جنوری تک مستعفی ہو جائیں. تو اس پر سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں اپوزیشن اپنی اس ڈیڈ لائن پر عمل درآمد نہیں کر سکی. دیکھتے ہیں احسن اقبال کا موقف کیا ہے. پہلے بھی کہا تھا, آپ کو پہلے بھی کہا تھا, دوبارہ کہہ رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں لانگ مارچ. آپ کے لانگ مارچ سے حکومت کو کیا فرق پڑ جائے گا؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے دھرنا انہوں نے دینا نہیں ہے, دھرنے کا آپ کا پلان بھی نہیں ہے. آپ نے جلسے کر لیے, آپ لانگ مارچ بھی کر لیں, کیا فرق پڑ جائے گا حکومت میں؟ دیکھیے, یہ تو میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ یہ لانگ مارچ اس طرز کا نہیں ہے جیسے پہلے ہوتے رہے. پاکستان کی 10 ڈیموکریٹک فورسز جس میں چاروں صوبوں کی جماعتیں شامل ہیں, قومی جماعتیں شامل ہیں, علاقائی جماعتیں شامل ہیں, مذہبی جماعتیں شامل ہیں, اس کا اگر آپ کوئی مماثلت کر سکتے ہیں تو یہ اس قسم کا کنسنسس ہے جو ججز موومنٹ کے دوران ہم نے دیکھا تھا کہ ہر طبقہ فکر کا شخص اس رول آف لا کے لیے نکل آیا تھا. یہ پاکستان کے ووٹ کی حرمت, ہر پاکستانی کے ووٹ کی عزت اس مہنگائی کے خلاف, اس ہائیبریڈ نظام کے خلاف کہ جس نے لوگوں کو بدترین مہنگائی دی ہے, بدترین بے روزگاری دی ہے, پاکستان کو خارجہ محاذ پہ بدترین پسپائی دی ہے, کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکال دیا. یہ ان ساری چیزوں کے خلاف لوگ نکلیں گے اور آپ دیکھیے گا کہ یہ لانگ مارچ وہ عام لانگ مارچ نہیں ہوگا. آپ کے آخر کے جلسوں سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ورکر سپورٹرز بھی تھک گئے ہیں, اور جو ورکر سپورٹر ہیں آپ کا اگر یہ لانگ مارچ بھی ہونے جا رہا ہے, یعنی کم از کم آپ کو اس بات کا ادراک ہے کہ جو آپ کی پہلی حکمت عملی تھی کہ اداروں اور حکومت دونوں پر ایک ساتھ تنقید کرنی ہے تاکہ دونوں کے درمیان فاصلہ ہو, وہ ناکام ہو گئی ہے, اور آپ کیا کسی نئی حکمت عملی کے ساتھ جائیں گے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بیان سے ہنٹ ملتی ہے کہ جی ہماری اداروں سے کوئی اختلاف نہیں ہے, یا آپ کی حکمت عملی وہی رہے گی, بیانات میں فرق آئے گا یا بیانیہ وہی رہے گا اور بیانات بھی وہی رہیں گے؟ شاہ زیب, ہماری حکمت عملی صرف ایک ہے کہ پاکستان کے لیے وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو آئین کے مطابق چلایا جائے. پاکستان لگتا یوں ہے کہ اپوزیشن اس انتظار میں ہے کہ لوگ خود بخود باہر نکلے اور حکومت کو چلتا کر دیں, کیونکہ مہنگائی بڑی ہے, بے روزگاری بہت ہی بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے, لوگ تنگ ہیں, عوام الناس نظر آتا ہے کہ فرسٹریشن سب میں پھیلی ہوئی ہے, جبکہ عوام اس بات کے منتظر ہیں کہ سیاسی جماعتیں ان کی مشکلات آسان کریں اور حکومت کو گھر بھیجیں. ووٹ تو انہوں نے اپوزیشن کو بھی دیا تھا, لیکن اپوزیشن نے حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے جو حکمت عملی اپنا رکھی ہے وہ شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہوتی جا رہی ہے, ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اور اب تو لوگ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ تاریخ پر تاریخ دینے کے سوا کچھ نہیں ہو رہا. تو میرا گمان یہ ہے کہ اپوزیشن مصر کے انقلاب کو مد نظر رکھ کر بیٹھی ہے, اور وہ جو التحریر سکوائر جیسا انقلاب آیا تھا یا تو اس کی خواہش ہے یا پھر کسی ایسی چنگاری کی تلاش میں ہے جو بھڑک اٹھی تو سب کچھ خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کے حوالے سے یعنی عدلیہ بحالی جیسی تحریک چلی تھی تو وہ ایسے ہی تھی کہ چلتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اگر ویسی تحریک چلی تو پھر حکومت کے لیے سنبھلنا مشکل ہو جائے گا, لیکن اس کے لیے ضروری تو یہ ہے کہ کارواں منزل کی جانب سفر تو شروع کرے. لیکن ابھی تو لگتا ہے کہ ٹرین سٹیشن پر کھڑی ہے, اور ان میں سے ایک جماعت وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ذرا سا انتظار کریں, ہم پہلے ذرا تحریک عدم اعتماد کا تجربہ کر کے آتے ہیں, اگر داؤ لگ گیا تو سفر کی ضرورت نہیں, منزل خود ان کے پاس چل کر آ جائے گی. تو یہ بات بھی درست ہے کہ جلسوں اور ریلیوں سے تو حکومت کو کوئی گھر نہیں بھیج سکتا, اور نہ ہی اپوزیشن نے کوئی ایسا اعلان کیا تھا کہ جلسوں سے حکومت گھر چلی جائے گی. لیکن یہ حقیقت ہے کہ لوگ آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, یا جب بھی اسلام آباد کی طرف چل پڑے تو پھر کوئی نہ کوئی کٹی کٹا ضرور نکال لیں گے. آگے بڑھتے ہیں اور پی ٹی اے کے سینیٹر ولید اقبال گفتگو کر رہے ہیں فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے. دیکھتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. واچ ولید اقبال. جی, اور اب یہ فارن فنڈنگ بھی یہ کیسز, یہ تینوں چیزیں آپ دیکھیں گے, یہ سینٹ کا اس میں الیکشن کا معاملہ, یہ قبضہ گروپوں کے ساتھ کھڑے ہونے والا معاملہ, اور یہ فارن فنڈنگ کیس میں یہ ایکسپوز ہوں گے سارے, یہ ایک ہی
اچھا رویے کی فورن نشاندہی فنڈنگ کا آپ کرتے ہیں۔ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ایکسپوز ہوں گے، ٹھیک ہے ہو جائیں یہ ایکسپوز، جی جی نہیں، اور اس میں بھی ہو رہے ہیں، اس میں بھی ہو رہے ہیں آپ اچھا۔ اور میر صاحب ایک اور میرا بڑی اہم سوال بات سن لیں آپ، جی آپ ایک وکیل ہیں جی جی اور مصطفیٰ صاحب بھی وکیل ہیں اور محسن شاہ نواز رنجا صاحب بھی وکیل ہیں، تمام پاکستان کے وکیل بلکہ عام لوگ جانتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے یہ اتنے سالوں سے چل رہا ہے، اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، تاریخ پہ تاریخ لی جاتی ہے، تاریخ پہ تاریخ لی جاتی ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے لی جاتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو آپ تاریخ پہ تاریخ کیوں لیتے ہیں؟ دیکھیں جی، وکیلوں کی اسٹریٹجی کسی کیس میں، میں اس کیس میں لائر نہیں ہوں، تو ہر ایک معاملے میں ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے لائر کی کہ اس کو اس طرح سے ڈیل کرنا ہے یا نیکسٹ ٹائم یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن اس کے میرٹس جو ہیں، اور میں بار بار یہ عرض کرتا رہا ہوں، یہاں بھی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے، یہ جو سمجھا جا رہا ہے کہ جی کوئی گڑھا جو کھودا ہے پی ٹی آئی کے لیے اس میں گریں گے یہ، اور یہ جو جے یو آئی ایف کا جو بیچ میں آ رہا ہے نا کہ فارن گورنمنٹ سے فنڈنگ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ آئیں بتائیں، اور جو اسامہ بن لادن سے فنڈنگ آئی ہوئی ہے، جو وہ جو کیا تھا کہ مڈ نائٹ جیکلز والا معاملہ یا کون سا کیس تھا، وہ آئی ایس آئی سے جو فنڈنگ والا، جو اسد درانی صاحب نے حلفیہ بیان دیا ہوا ہے، فنڈنگ جب بات کھلے گی نا تو پھر بہت لوگ ایکسپوز ہوں گے، اور بائی دا گریس آف گاڈ میں عرض کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان اوتھ پہ کہنے کو تیار ہے، قرآن اٹھا کے، کہ میں نے کبھی کسی کو فارن گورنمنٹ سے فنڈنگ نہیں لی، باقی پارٹیز کے لیڈرز کرنے کو تیار ہیں، آمادہ ہیں۔ میں یہ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب کے کیس کا دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ خان صاحب کو فنڈنگ دینے والوں کی بڑی تعداد بیرون ملک رہتی ہے، غیر ملکی ہیں، ان میں پاکستانی بھی ہیں اور غیر ملکی بھی ہیں، جنہوں نے پاکستان میں سیاسی تبدیلی کے لیے خان صاحب کی مدد کی ہے، اور یہی کیس اکبر ایس بابر نے دائر کر رکھا ہے، جو خود تحریک انصاف کے بہت ہی سینئر عہدیدار رہے ہیں، بلکہ فاؤنڈر رہے ہیں۔ اب چونکہ حکومت کے اقدامات مفاد عامہ میں نہیں لگتے تو اپوزیشن یہ شبہ ظاہر کر رہی ہے کہ سب کچھ باقاعدہ پلاننگ سے ہوا ہے، اور اسی پلاننگ کے تحت خان صاحب کو اقتدار میں لایا گیا، اس لیے الیکشن کالعدم قرار دیا جائے۔ لیکن خان صاحب وہ بھی بڑے ہوشیار ہیں، انہوں نے کمال ہوشیاری سے ساری جماعتوں کو ایک ہی کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اگر وہ پھنستے ہیں تو اکیلے نہ پھنسیں، کیونکہ دوسری سیاسی جماعتوں کے پاس بھی فنڈنگ کا ڈیٹا یا مستند ریکارڈ تو ہے نہیں۔ خان صاحب کا بڑا تجربہ ہے کہ انہوں نے طویل عرصہ فنڈنگ کی ہے، فنڈ ریزنگ کی ہے، تو ان کے پاس ڈیٹا ضرور رہتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں میں یہ رواج ہی نہیں کہ کس سے فنڈ لیا کس سے نہیں لیا، تو اب وہ بھی اسی طرح شک کے دائرے میں جس طرح خان صاحب ہے۔ تو خان صاحب پر یہ الزام نہیں کہ انہوں نے کسی بیرونی حکومت سے فنڈنگ لی ہے، ان پر الزام یہ کہ انہیں کچھ لابیوں نے فنڈنگ کی ہے جو پاکستان کے حوالے سے اچھے عزائم نہیں رکھتے۔ تو خان صاحب پر فارن فنڈنگ کا الزام یاد رکھیں کسی سیاسی جماعت نے نہیں لگایا تھا، یہ الزام ان کی اپنی جماعت کے اندر سے لگا تھا اور فاؤنڈر ممبر نے لگایا تھا، جس نے کہا تھا کہ اس کا حساب کتاب دیا جائے۔ تو بنیادی طور پر الزام یہ تھا کہ فنڈنگ میں گڑبڑ ہوئی ہے اور بہت پیسہ زیادہ آیا ہے لیکن ریکارڈ میں کم ہے اور وہ کہیں دائیں بائیں ہو گیا۔ تو اپوزیشن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اکبر ایس بابر کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی، تو خان صاحب نے سب کو لپیٹے میں لے لیا کہ اس امام میں وہ اکیلے نہیں، سارے ہی ننگے ہیں، ان کے پاس بھی فارن فنڈنگ کے ذرائع کے ثبوت نہیں ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے جو سب سے مضبوط تاثر اپوزیشن دیتی ہے وہ یہ دیتی ہے کہ انہیں لایا گیا ہے اور اس کے لیے فنڈنگ باہر سے ہوئی ہے۔ اب اس میں میں نے بتایا کہ پاکستانی تو ہے ہی لیکن کچھ غیر ملکیوں کے بھی نام آتے، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ کہیں سے ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ کیس خان صاحب کا ہے، خان صاحب نے سب کو ایک ہی اس میں سوار کر لیا، یعنی اتنی دھول اڑائے کہ وہ کہتے ہیں سب کے چہرے اس میں گم ہو جائے۔ تو اب یہ کیس اتنا مجھے لگتا ہے کہ وہ اس میں دھول اڑ چکی ہے کہ اس میں سے شاید ہی کچھ نکل پائے۔ یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت آگے بڑھتے ہیں اور پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم 3 اور 4 فروری کو اسلام آباد میں اجلاس کری، 5 فروری کو جلسہ کریں گے مظفر آباد میں، جس کی تیاریاں جاری ہیں اور
تحریک کے اگلے مرحلے کا اس پہ فیصلہ کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ وہ تحریک خدمت آباد کے حوالے سے بلاول بھٹو کی تجویز پر غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی اہم باتیں۔ تو مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز جب اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئی تو انہوں نے میڈیا سے ایک بات کی اور انہوں نے بتایا کہ لانگ مارچ پر تمام جماعتوں کا اتفاق ہے۔ تو مریم نواز نے کیا کہا؟ ان کی پرائیورٹی صرف اور صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ عوام کی ذمہ داری ان کی نہیں ہے۔ عوام کی ذمہ داری اس حکومت کی ہوتی ہے جس میں عوام کو جواب دینا ہوتا ہے، جس کو منتخب کر کے عوام لے کے آتے ہیں۔ ہر روز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ بلا اٹھے ہیں، لوگ بددعائیں دے رہے ہیں اس حکومت کو، تنقید برائے تنقید نہیں۔ اگر کوئی کام غلط ہوگا، آئین کے دائرہ کار سے باہر ہوگا، اگر کوئی اپنے ڈومین سے باہر جا کے غلط کام کرے گا، ایکسیسز کمٹ کرے گا، تو ہمارا فرض ہے وہ ہم بولیں، اور میں بول رہی ہوں۔ ابھی 4 کو سربراہی اجلاس ہے PDM کا، تو اس میں جب بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی یہ تجویز رکھیں گے تو اس پہ غور ہوگا، اس پہ بات ہوگی، ان سے بات چیت ہوگی کہ وہ کس بنا پہ یہ بات کر رہے ہیں، ان کا کیا اس کے اوپر ورکنگ ہے اور کیا اس کے پراسپیکٹس ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ مسلم لیگ نون اور بہت ساری باقی جماعتیں اسی پہ یقین رکھتے ہیں کہ استعفے دینے چاہیے۔ لانگ مارچ پہ بھی آلموسٹ سب کا کنسنسس۔ تو ایک طرف PDM کا موقف یہ ہے کہ وہ بالکل تیار ہے، لانگ مارچ کے لیے سارے متفق ہیں اور جلدی اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا، جبکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے بھی اس اجلاس میں غور ہوگا۔ تو کل اور پرسوں 2 اجلاس ہو گئے تو پتہ چل جائے گا PDM کیا کرنے جا رہی ہے۔ لیکن حکومت اس بات کا بڑا مذاق اڑا رہی ہے کہ اپوزیشن نے 31 جنوری کو استعفے دینے کی ڈیڈ لائن دی تھی، تو وہ کہتے ہیں جی نہ استعفیٰ آیا، وہ کہتے ہیں نا نوٹس ملیا تے کو پتہ نہ ہلیا۔ تو ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان نے آج خوب اپوزیشن کی باتوں کا مذاق اڑایا۔ تک انہوں نے وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی بات کی تھی تو 31 گزر گئی، نوٹس ان کا ملا تھا میڈیا کے ذریعے اور وہ نوٹس ملیا پر ککھ نہ ہلیا۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ جس حکومت پہ عدم اعتماد کرنے کی یہ باتیں کر رہے ہیں، آج یہ حکومت پہ نہیں ایک دوسرے پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں۔ ہمیں سینٹ میں اپنے مطلوبہ سیٹوں سے زائد ہم لیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی صفوں کے اندر جو ہلچل ہے، جو ان کی صفوں کے اندر بے چینی ہے، اضطراب ہے اور اپنی قیادت سے لا تعلقی ہے، یہ الٹیمیٹلی ان کو لے ڈوبے گی۔ نوٹس ملیا تے کک نہ ہلیا، حکومت یہ کہنے پر حق بجانب ہے کہ اپوزیشن نے جو ڈیڈ لائن دی تھی اس پر پوری نہیں اتری، لیکن یہ بات ہے کہ ابھی اپوزیشن کے بیگ میں کافی سارے آپشن موجود ہیں اور وہ آپشن ابھی انہوں نے استعمال نہیں کیے۔ وہ استعمال کریں گے نہیں کریں گے یہ بات کی بات ہے، لیکن جب بھی آپشن استعمال ہوں گے تو حکومت کے لیے ان سے نمٹنا ہرگز آسان نہیں ہوگا۔ تو بات ظاہر ہے یہ معاملات سپریم سینٹ الیکشن کے بعد ہی حل ہوں گے، سینٹرل الیکشن اور بائی الیکشن تک معاملہ جو ہیں وہ یوں ہی چلتے رہیں گے۔ لیکن ایک اور بڑی اہم خبر آ جائی، وہ خبر یہ کہ BRT یہ دنیا کا بڑا مشہور منصوبہ ہے، پاکستان میں تو بچہ جانتا ہے کہ BRT پروجیکٹ کیا ہے۔ اس کے اوپر خان صاحب نے لاہور کی میٹرو بس کو دیکھ کے پہلے اس پہ تنقید کی، پھر پشاور میں خیر محمد خان نے جب الیکشن ہونے والے تھے تو اسی منصوبے پہ عمل شروع کر دیا کہ ہم بھی بتائیں جی ہم نے بھی کوئی منصوبہ بنایا ہے اور پبلک کو دکھائیں۔ تو پشاور میں ایک BRT کے نام سے منصوبہ بنا تھا، اس میں ہائی کورٹ نے BRT کی تحقیقات کا حکم دیا تھا نیب اور FIA کو۔ آج سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا حکم کالعدم قرار دے دیا ہے اور اس طرح حکومت کو ایک بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے نیب کو تحقیقات کا حکم دیا تھا، ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ بلیک لسٹ کمپنی کو BRT کا ٹھیکہ دیا گیا ہے، تو عدالت نے یعنی سپریم کورٹ نے نیب سے تحقیقات کرانے کا جو پشاور ہائی کورٹ کا حکم تھا وہ کالعدم قرار دیا ہے اور صوبائی حکومت کی اپیل منظور کر لی۔ صوبائی حکومت اس حکم نامے کے خلاف سپریم کورٹ میں گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ BRT پشاور کی تحقیقات نیب نہیں کر سکے گا۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا سرائیوں پر مبنی تھا؟ وکیل صفائی نے کہا کہ BRT پشاور منصوبے کی تحقیقات کے لیے دیے دونوں فیصلوں میں صرف الفاظ کا فرق ہے۔ ایک فیصلے میں FIA سے تحقیقات کا کہا گیا تھا، دوسرے فیصلے میں نیب سے تحقیقات کا ذکر تھا۔ تو سپریم کورٹ نے FIA کو بھی آئندہ سماعت تک BRT تحقیقات سے روکتے ہوئے صوبائی حکومت اور پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اپیلوں پر جاری
حکم امتناع میں توسیع کر دی ہے، یعنی اسٹے آرڈر دے دیا۔ اب جو درخواست گزار تھے عدنان افریدی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ منصوبے پہ ہمارے خدشات ہے اور اس منصوبے کو اس کی انویسٹیگیشن کرائی جائے، تحقیقات کرائی جائے، تو نیب کو اور ایف آئی اے کو یہ اتھارٹی دی تھی پشاور ہائی کورٹ نے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے کہ اس کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا ہے کہ یہ بی آر ٹی وہ منصوبہ جو کئی سال اور کئی گنا زیادہ خرچے کے بعد بنا تھا۔ تو اس کیس کی جو سماعت ہوئی، پھر اس کے دوران جسٹس منیب اختر نے درخواست گزار سے کہا کہ آپ کے تحفظات اگر متعلقہ حکام ختم کر دیں تو کیا معاملہ حل ہو جائے گا؟ تو عدالت نے پھر پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کہا کہ اصلی ڈاکومنٹ لائیں اور 1 ماہ کی مہلت ہے، ثابت کر دیں کہ کمپنی بلیک لسٹ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو معاملہ ختم۔ تو جسٹس عمر ادا بندیال نے کہا کہ متعلقہ افسران درخواست گزاران کے تحفظات سنیں۔ زندگی میں ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ عوامی عہدیداران در حقیقت محافظ ہوتے ہیں۔ اور کیس کی سماعت کے دوران خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے درخواست گزاران سے جسٹس عمر ادا بندیال کا دلچسپ مقابلہ ہوا۔ جسٹس عمر ادا بندیال نے درخواست گزاران سے پشتو میں کہا کہ آپ صبر کریں۔ جسٹس منیب اختر نے یہ لقمہ دیا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے سینئر فاضل جج صاحب نے پشتو میں کیا کہا، لیکن جج صاحب نے جو کہا میں اس سے متفق ہوں۔ اور ایک اور اہم کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ آئین کسی ممبر کو پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دینے سے نہیں روکتا۔ سپریم کورٹ میں سینیٹ انتخابات سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ وکیل رضا ربانی نے کہا کہ معاملہ پارلیمنٹ میں آ چکا ہے، حکومت بھی سمجھتی ہے کہ آئین میں ترمیم کرنا ہوگی، ایسا نہ ہو کہ 2 آئینی ادارے آمنے سامنے آ جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت اگر ریفرنس واپس لے تو ٹھیک، ورنہ عدالت اپنی رائے دے گی، آپ کی بات مان لے تو آرٹیکل 186 غیر مؤثر ہو جائے گا۔ جیسے اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ ریفرنس پر جواب دینے کے 100 راستے ہو سکتے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں، دوسرا راستہ یہ کہ آئینی ترمیم کرنا ہوگی۔ دونوں صورتوں میں عدالت اور پارلیمان آمنے سامنے کیسے ہوں گے؟ کیا آئین کی تشریح کرنا عدالت کا کام نہیں؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں 101 آرٹیکل کی امینڈمنٹ کی گئی، جبکہ میثاق جمہوریت میں کیا گیا وعدہ پورا نہیں ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا بدقسمتی سے ہمارے ملک کی سیاست ایسی ہی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اپوزیشن چاہتی ہے ایوان بالا میں ووٹ فروخت کرنے دیے جائیں، ہر لڑائی فتح کے لیے نہیں لڑی جاتی، یہ سیاست نہیں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اپوزیشن اوپن بیلٹ پر متفق کیوں نہیں ہو رہی؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اپوزیشن 10 سال پہلے متفق تھی، اب وعدہ پورا نہیں کر رہی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ عام انتخابات کے ووٹ بھی الیکشن کمیشن دھاندلی کے الزامات پر کھولتا ہے، ووٹ کے کاؤنٹر فائل پر بھی شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ اوپن بیلٹ میں پرچی کے پیچھے ووٹر کا نام لکھا ہوگا۔ 18ویں ترمیم میں میثاق جمہوریت لکھنے والے کیوں بھول گئے؟ 18ویں ترمیم اور میثاق جمہوریت کرنے والے عدالت اور تحریک کو جواب دیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئین میں الیکشن کا طریقہ کار درج نہیں، پارلیمان قانون سازی کر سکتی ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ بل پارلیمنٹ پر ہو تب بھی عدالت ریفرنس میں رائے دے سکتی ہے۔ حسبہ بل کیس میں عدالت گورنر کو بل پر دستخط کرنے سے بھی روک چکی ہے۔ جیسے اعجاز الحسن نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ اور ووٹوں کی خرید و فروخت روکنا الیکشن کمیشن کا کام ہے، آئین کسی ممبر کو پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دینے سے نہیں روکتا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ الیکشن کمیشن تو خفیہ ووٹنگ کے حق میں ہے، الیکشن کمیشن نے الگ سے وکیل بھی مقرر کیا ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے انتخابات کا الیکشن ایکٹ میں کوئی ذکر ہی نہیں، آئین میں صرف سینٹ الیکشن کا ذکر ہے۔ اختیار استعمال کرنا آتا ہو تو الیکشن کمیشن بہت طاقتور ادارہ ہے، اوپن بیلٹ صرف شفافیت کے لیے چاہتے ہیں۔ ایم پی اے کو عوام کو بتانا چاہیے کہ انہوں نے ووٹ کس کو دیا۔ چیف جسٹس نے پوچھا کیا اوپن بیلٹ میں پارٹی لائن سے ہٹ کر ووٹ نہیں دیا جائے گا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ الیکشن کمیشن چاہتا ہے کسی بھی طرح کسی طرح بھی ہو اوپن بیلٹ سے الیکشن نہ ہو۔ جے یو آئی اور جماعت اسلامی نے ریفرنس کی مخالفت کی ہے، کم از کم پارٹی کو یہ علم تو ہوگا کہ کس نے ووٹ کس کو دیا۔ سیاسی جماعتیں پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دینے والوں کو ٹکٹ نہیں دیں گی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ووٹ فروخت کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ثابت کرنا ہوگا کہ پارٹی کے خلاف ووٹ دینے والے نے ضمیر بیچا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے صدارتی ریفرنس کی مخالفت نہیں کی ہے۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔